السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا بالآخر وہی ہونے جا رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے آج بھی الیکشن کمیشن کے اراکین کا تعین نہیں ہو سکا اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اب ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ملک میں نیا آئینی اور قانونی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے. 6 دسمبر یعنی پرسوں چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا, جس کے بعد الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا. الیکشن کمیشن ضمنی الیکشنز ہوں, بلدیاتی انتخابات ہوں, کچھ بھی نہیں کروا سکے گا اور پھر انتخابی فہرستوں کا جو معاملہ ہے یہ بھی ظاہر ہے متاثر ہوگا. سوال یہ ہے کہ حکومت اس معاملے کو غیر سنجیدگی سے کیوں لے رہی ہے, جبکہ آج ہی اپوزیشن جماعتوں نے چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, جس میں اپوزیشن کے 11 رہنماؤں کے دستخط ہیں اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی پر اتفاق رائے نہ ہونے پر آرٹیکل 213 خاموش ہے. آرٹیکل 213 کی خاموشی سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. دوسری طرف الیکشن کمیشن میں ہی تحریک انصاف کے خلاف جاری غیر ملکی فنڈنگ کیس کو لے کر آج سے 12 دسمبر تک کے لیے اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے, جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کی ظاہر ہے یہ بھی خلاف ورزی ہے. سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی پر کیا اسکروٹنی کمیٹی کے خلاف بھی اب کوئی ایکشن ہوگا؟ یہ مسئلہ آخر حل کب ہوگا الیکشن کمیشن میں جو تقرریاں ہونی ہیں, اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب. فاروق صاحب, لگتا تو اب یہ ہے کہ اس حکومت کو سوائے احتساب کے کسی اور کام کی جلدی نہیں ہے. ویسے اگر پنجاب میں آئی جیز بدلنے ہوں وہ بھی فٹافٹ ہو جاتے ہیں, بیوروکریسی کو بدلنا ہو وہ بھی فٹافٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو معاملات آئینی طور پر جلدی حل ہونے چاہیے اسی میں آپ لوگوں کی طرف سے تاخیر کیوں آتی ہے؟ اپوزیشن نے بڑا اچھا پہل کی, آپ لوگوں کو چیف الیکشن کمشنر کے 3 نام بھی بھجوائے, لیکن آپ لوگوں نے چلے اگر وہ ریجیکٹ کر دیے, خود آپ لوگوں نے نام بھی نہیں دیے. شیریں مزاری کل کہہ رہی تھی آج معاملہ طے ہو جائے گا, لیکن آج پھر کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکا. آپ لوگ جانتے تھے کہ اس ڈیٹ کو فلاں ڈیٹ کو چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو پہلے سے ہوم ورک تیاری کرنی چاہیے تھی اس کی. دیکھیں, معاملہ تاخیر کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کے ممبران کی تقرری کا معاملہ بھی ہے, اور اب چیف الیکشن کمشنر کی بھی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے, جس کا تعین آئین کے اندر کیا گیا ہے. ان کو اپائنٹ کرنے کا معاملہ ہے, اور اختیار جو پہلا اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, ایون ممبران کے حوالے سے, وہ وزیر اعظم کا ہے, اپوزیشن لیڈر کا ہے. جب اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا تو معاملہ پھر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس آ گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے تو آئین میں واضح ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی یا لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان معاملہ نہ طے ہوں تو الیکشن کمیشن ممبران تعینات کر دیتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ معاملہ خاموش ہے. ہماری طرف سے کوشش ہو رہی ہے, ایفرٹ ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو اپوزیشن کے اندر بھی کمیٹی کے ممبران ہیں اپوزیشن کی طرف سے, وہ لوگ بھی جو ہیں سمجھدار لوگ ہیں, اس کے اوپر انہوں نے پیش رفت بھی کی ہے. اب اگر کسی کو اس معاملے کے اوپر سیاست کرنی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو یہ معاملہ ہے یہ آئینی ذمہ داری ہے, یہ پارلیمنٹ کو ایک توقیر ملی ہے, پارلیمنٹ کو ہی, پارلیمنٹیرینز کو ہی اپنی میں بیٹھ کے اس کو پورا کر لینا چاہیے. نام آئے نہیں تو سیاست کیسی, نام تو دے دیں. نہیں, دیکھیں بات سنیں, نام یقیناً جو مختلف نام ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں. اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ کنسنسس کی ضرورت ہے, وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ایک وقت درکار ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے جو ہے وہ ایک فیصلے کے اوپر پہنچ جائیں گے, اور الیکشن کمیشن کو زیادہ دیر غیر فعال نہیں رہنا پڑے گا. سمجھ میں نہیں آ کنسنسس کی اتنی توقع ہوتی اپوزیشن کو تو آج وہ سپریم کورٹ کیوں جاتے, کیوں گئے ہیں پھر وہ لوگ سپریم کورٹ آج؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر وہ سپریم کورٹ گئے ہیں تو ابھی تو سپریم کورٹ کے پٹیشن دائر کی ہے, ابھی وہ پٹیشن ٹیک اپ ہونی ہے. پٹیشن کے اوپر وہ دیکھیں گے کہ اس کی ایڈمیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ایڈمٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی, جو صورتحال اس وقت بنے گی اس کے اوپر بھی لائحہ عمل تیار کر لیا جائے گا. لیکن فی الحال پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر ایک سنجیدہ ایفرٹ کر رہی ہے, خلوص نیت سے کام کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ بھی وہیں سے انشاءاللہ نکلے گا. اپوزیشن اب ایک بار مطالبہ کر رہی ہے کہ اہم معاملات پر اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ خود جو ہے نا وہ اپوزیشن سے بات کریں,
آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کا ایک معاملہ ہوا، اب اس پہ قانون سازی آرمی ایکٹ میں ترمیم کا جو معاملہ ہے، اب آپ لوگوں کو چاہیے نہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خود اپوزیشن لیڈر سے مل بیٹھ کر بات کریں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا اگر کسی کو آپ چور کہہ رہے ہیں، ڈاکو کہہ رہے ہیں، لٹیرے کہہ رہے ہیں، وہ اپوزیشن، آپ لوگوں نے مل کر ہی اس ایوان کو چلانا ہے، پارلیمنٹ کو چلانا ہے، یہیں پر قانون سازی ہو رہی ہے، تو اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے، اپوزیشن سے مل کر بیٹھ کر بات کرے۔ دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو تو ہم تلاش کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر تو جو ہے وہ ملک کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جب وہ پاکستان میں تھے تب کہاں بات کرتے تھے؟ پارلیمنٹ میں اب تو بھاگ گئے ہیں وہ۔ سن لیں پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، کیونکہ ابھی تو وہ جو ہے وہ سروالے بن کے جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں میاں صاحب کے ساتھ لندن گئے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں، واپس آ کے پھر وزیر اعظم بھی ان سے ملاقات کر لیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک کی ذمہ داری پرائم منسٹر نے لگائی ہے، اور وہ معاملات کو اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس بھی ہوگا۔ تو ہم امید کریں کہ زیادہ دیر یہ ادارہ، آئینی ادارہ غل نہیں رہے گا۔ دیکھیں یقیناً یہ تو اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری کو پوری کرنے کے حوالے سے آئین میں کردار ہے، اسی طرح گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن سے بھی ہمیں یہ توقع ہے۔ دیکھیں برابر کا کردار ہے نا، آئین کے اندر آئینی ادارہ ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گورننس کا معاملے پہ نہیں ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے۔ آئینی ذمہ داری میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہے، گورنمنٹ کا بھی اتنا کردار ہے، دونوں کی رائے کی اتنی ہی امپورٹنس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں توقع یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، سیاست نہیں کرے گی، سیاسی بیان بازیوں سے گریز کرے گی، اور اس کے اوپر جو ہے کسی نتیجے کے اوپر پہنچا جائے تاکہ الیکشن کمیشن کو فعال بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ فاروق حبیب، تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ تھے۔ اب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر قمر دلشاد صاحب نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا۔ بالآخر قمر صاحب وہی ہوا، 2 دن پہلے میں نے آپ کو پروگرام میں لیا تھا، منی شگوفہ شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ کہیں غیر فعال نہ ہو جائے، اب وہی ہونے جا رہا ہے۔ پرسوں ریٹائر ہو جائیں گے چیف الیکشن کمشنر، اور ان میں ابھی تک کسی بھی ارکان کی تعیناتی کے لیے ناموں پر اتفاق نہیں ہوا ہے، تو اب یہ فائنلی سمجھا جائے کہ غیر فعال ہوگا اور اس کے کیا کیا نقصانات جو ہے نا وہ ہوں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ابھی فاروق حبیب نے جب بات کی ہے اس میں بھی تھوڑا سا لاجک تو ہے ان کی باتوں میں۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ 1956 کے بعد پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تناؤ، کشیدگی، نفرت اور تضحیک آمیز رویے کی وجہ سے غیر فعال ہو رہا ہے۔ پاکستان کی الیکشن کمیشن کی تاریخ میں آج تک الیکشن کمیشن کبھی غیر فعال نہیں رہا، لیکن اس غیر فعال ہونے میں کچھ ہماری اپوزیشن حکومت دونوں کا اس میں عمل دخل ہے کہ جب 22ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ جو ہے کیا مقام چیف الیکشن کمشنر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی خدمات حاصل نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں ہوتا تھا کہ جو ہی چیف الیکشن کمیشنر کی پوسٹ خالی ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے یا اپنے غیر ملکی دورے پہ گئے ہوئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے امیڈیٹلی ود ان آور ایک سینئر جج کو وہ چیف الیکشن کمیشن کا تقرر کر دیا جاتا تھا اور چیف جسٹس پاکستان حلف لیتا تھا۔ کیا مقام۔ لیکن 22ویں امینڈمنٹ میں ایک بڑا ایک طریقے کے مطابق جو ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے ان کو اختیارات نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن کمیشن میں آپ کا ایک کسی نمائندے کو چیف الیکشن کمیشن عبوری طور پر مقرر کر سکے۔ اب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو ممبر ہیں ہمارے 4، ان 4 ممبروں میں سے جو سینئر ہوگا اس کو یہ کیا مقام چیف الیکشن کمیشنر بنایا جائے گا۔ تو اب یہ 2 ممبر رہ گئے ہیں، 2 ممبروں میں سے زیر عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے جسٹس الطاف ابراہیم جو ہے، ممبران کی بھی تو ہو نا۔ 2 ممبر اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ آج اجلاس کے دوران حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ 2 ارکان الیکشن کمیشن پہ نام جو ہے نا وہ فائنلائز ہو جائیں، یہ بات دونوں میں کنسنسس ہو جائے حکومت اور اپوزیشن میں، اور چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ بات کی بات ہے جس طرح 1 سال سے ان 2 اراکین کی تعیناتی کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا اس معاملے میں شکوک و شبہات بالکل ٹھیک ہے کہ فورن فنڈنگ کی وجہ سے وہ اس میں کام لے رہے ہیں اس سے سستی سے؟ لیکن بہرحال اس میں جو ممبروں کے نام آئے ہیں دونوں طرف سے، لیڈر آف دی اپوزیشن
اور لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے نمائندے آئے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنے میں ایک بلوچستان کی جس کے اوپر باقاعدہ متفقہ طور پر فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ نوید بلوچ کا نام آ رہا تھا کہ شاید ان کو ممبر بنایا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نوید بلوچ صاحب ایک بڑے اپ رائٹ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہیں، بہت بڑے نمائندہ ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ٹیکنیکل بیوروکریٹ ہو یا اس کو تجربہ ہو آئین کا، قانون کا، اور ٹیکنوکریٹس ہونا چاہیے نا اس فیلڈ کے اندر، تو اس پر اپوزیشن نے اعتراض کیا ہے کہ بھئی یہ تو ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں، جس کی بنا پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اس کی جگہ، لیکن بہرحال 2 ممبر جو باقی تھے جو لیڈر آف دی ہاؤس نے پیش کیے تھے وہ اپ رائٹ قسم کے تھے، اس پر ہمارا اپوزیشن جو ہے اتفاق رائے نہ کر سکی اور اسی طرح سے یہ معاملہ طے نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چند ہفتوں تک یہ معاملہ لٹکتا رہے گا۔ یہ خود مختار کمیٹی ہے، ابھی جو بھی فیصلہ چاہے گا، جو ایک حکم تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہونی ہے، اب وہ نہیں ہو رہی، تو یہ کیا کہا جائے؟ الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس پر کارروائی ہوگی، اس پر کوئی ایکشن ہوگا، کچھ ہوگا ایسے؟ اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے۔ اچھا، اس پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست جائر ہو سکتی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی احکامات پر انحراف کیا ہے، یہ باقاعدہ ان پر کنٹیمپٹ لگ سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو بھی انہوں نے اوبے نہیں کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ ایک باقاعدہ جانچ پڑتال کی کمیٹی بنائے اور وہ سارے معاملے طے کرے، وہ بھی نہیں ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ہوا، تو یہ ان پر بھی لگ سکتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اگر اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ چیف الیکشن کمیشن کی بجائے ادھر چلے جاتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہ یہ تو آج آپ نے راستہ دے دیا ان کو، جی ہاں، یہ تو آپ نے راستہ دے دیا اپوزیشن کو، راستہ ہم تو آپ کے پروگرام میں تو پروگرام میں تو چلتا رہتا نا، آئیڈیا چلتے رہتے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ کمرجن شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، بہت مہربانی، آج بھی حکومت اپوزیشن میں کنسنسس نہیں ہو سکا، چیف الیکشن کمشنر کے نام حکومت نے نہیں دیے، اور جو 2 اراکین کی تعیناتی کا معاملہ تھا اس پر بھی کنسنسس نہیں ہو سکا۔ اب شیریں مزاری صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو 2 اراکین کی تعیناتی کا معاملہ ہے یہ اکٹھا جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، متفقہ طور پر ایک ہی دن ایک ہی بار میں دونوں نام سامنے آ جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر یہ کنسنسس آپ لوگوں کے بیچ میں ہوا تو پھر سپریم کورٹ جانے کی آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے اندر تو بیسیکلی اس کی ایکسپلینیشن ہے نا آرٹیکل 213 کی، کہ اس کو وہ ووٹ کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس آرٹیکل کے اندر بھی شازیہ میں سمجھتا ہوں سکم یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، ٹرم تو 18ویں امینڈمنٹ میں 3 سال سے 5 سال کر دی چیف الیکشن کمشنر کی، اور یہ کہا کہ جو 2 ممبر ہوں گے وہ پہلے سارے 4 رکھے جائیں گے، پھر 2.5 سال کے بعد اس کا وہ بیلٹنگ ہوگی تو 2 چلے جائیں گے، 2 نئے آ جائیں گے، اور جب بھی کوئی نیا آئے گا وہ جتنی ٹرم باقی رہتی ہے وہ صرف ٹرم وہ گزارے گا۔ لیکن ابھی 18th امینڈمنٹ میں اس کو 5 سال کا کر دیا، لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ جی اس کی ریٹائرمنٹ سے کتنا 2 مہینے پہلے آپ ان کی ریلیف کا جو سلیکشن ہے وہ ہو جانی چاہیے، ایک بائنڈنگ ہو نا، ادروائز اس عہدے کو خالی تو پھر پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے چھوڑیں گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پرپزلی اتنا زیادہ ڈیلے کر کے یہاں تک لے آئے، پہلے 2 صوبوں کے جو نمائندے ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ سکم آپ لوگوں کو اپنے دور حکومت میں لینا چاہیے تھا نا، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تعاون کرتی تھی، آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ جی ممبرز کا معاملہ جو ہے یہ اس وقت بھی حل ہو جانا چاہیے تھا۔ آئی کوائٹ ایگری ود یو، اور اس کے اوپر اگر بائنڈنگ ہو اور کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہو تو اس کے اوپر ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی، دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ تو کوئی بائی الیکشن نہیں ہے اور یہ وہ، دیکھیں بائی الیکشن تو اینی ٹائم آ سکتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کسی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اٹ از ناٹ کہ جب کوئی بائی الیکشن ہو تو ان کی ضرورت ہے۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، اس کی بہت ساری پریپریشنز ہونی ہے رائٹ فرام۔ ابھی آپ نئے بندے لگائیں گے
تو ان کو آپ لگا بھی نہیں رہے اور پھر لاسٹ منٹ کے اوپر، اور اگر آپ کی سلیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے یا جس کو کسی کا تھوڑا اگلا بھی سمجھ ہو کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. ہم تو پہلے سفر کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر شپ میں، چونکہ ان کو تجربہ نہیں ہے گورننس کا، اور ان کو جو کوئی جیسی صلاح دیتا ہے وہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، تو ملک دیٹ از دی ریزن کہ آگے نہیں چل رہا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت میں آنیسٹلی شازیہ میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنی سیاسی مخاصمت کو اس حد تک لے آئے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں اور ملک سفر کر رہا ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ حکومتی بڑے عہدوں پہ چھوٹی سوچ والے لوگ ہیں جو امپلسو بھی، ان کا آپ لوگ مظاہرہ کریں نا، تجربہ آپ لوگوں کو ہے نا، پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ میں حل کریں نا، عدالتوں میں کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے تجربے سے آپ لوگ سکھائیں ان لوگوں کو. حل تو کریں، ہم اپنا تعاون کر سکتے ہیں. دیکھیں ایون اف جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا لیڈر آف دی اپوزیشن، ایون دین کمیٹیز بنی ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم کسی غلط بات پہ لبیک تو کہیں گے تو ہم قومی مجرم ہوں گے نا. یہ اپوزیشن جماعتوں کے کندھوں پہ بھی بڑا بوجھ ہے کہ آپ اگر حکومتی ٹیم کہتی ہے کہ ہم زلفی بخاری کو چیف الیکشن کمیشن لیٹ سے لگانا چاہتے ہیں یا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہاؤ کین یو ایگری؟ آپ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ کوئی متفقہ اور کتنی حکومت کی طرف سے کوئی نام ڈسکس ہو رہا ہے 200 کمیٹی میں ان کیمرہ کوئی نام ڈسکس نہیں ہوا؟ نہیں، میں تو چونکہ اس کا پریوی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ حکومت نے بھی کوئی 2-3 نام اپنے طور پہ سجیسٹ کیے ہیں، لیکن جو ہماری طرف سے نام سجیسٹ ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کھوسا صاحب ہیں جس کو دونوں طرف سے، بلکہ ان کی حکومت نے ان کو چیف کیئر ٹیکر، چیف منسٹر پنجاب کے لیے موزوں ترین بندہ سمجھا تھا. سب سے بڑے وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، سیکرٹری پنجاب رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے، تو کیسے لگا دیں وہ؟ دیکھیں بی بات یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری رہنا کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے. یعنی آپ دیکھیں آج جو پرنسپل سیکرٹری ہے عمران خان صاحب کے، یا جو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہے، یا جو کیبنٹ سیکرٹری ہے، یا جو مختلف، کیا ان کو بعد میں یہی تو انہیں مسئلے ہیں آج کہ بیورو کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہے، کیونکہ بیوروکریسی نواز شریف وغیرہ کے ساتھ اتنی زیادہ سنسیئر ہے، ان کے ساتھ اتنا کام کیا ہے کہ آج ان کے ساتھ وہ چلنا ہی نہیں چاہتے. یہی تو شکایت ہے جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں. دیکھیں بیوروکریسی جو ہے وہ سنسیئر ہے ملکی مفادات کے ساتھ اور ملکی انٹرسٹ کے ساتھ. اگر آپ ایک نا تجربہ کار منسٹر ان کے سر پہ بٹھائیں گے ایک منسٹری کے اندر جس کو بالکل الف بے کا نہیں پتا، اور وہ ان کو الٹے سیدھے آرڈر دے گا، تو وہ سیکرٹری کھڑے ہو کے یہ تو بتائے گا نا کہ سر یہ غلط ہے. اس کے اندر رسپانسبلٹی، چونکہ گورنمنٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر میں ہوں تو اس لیے یہ میں ایسے نہیں کر سکتا، تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ تعاون نہیں کرتا. ابھی آپ دیکھیں مراد سعید صاحب مثلا کسی منسٹری کے اندر جہاں وہ بیٹھے ہیں بیوروکریٹس جنہوں نے ساری عمر بال سفید کیے ہیں اور اسی کام میں کیے ہیں، تو ان کو اگر وہ غلط کو بات کہہ دے گا تو وہ کیسے اس کی بات مانیں گے؟ یہی ہوتا رہا کہ ہمارا سیکرٹری بدل دو، ہمارا اس کا یہ بدل دو. آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے مشاورت چاہیے آپ لوگوں کو نواز شریف صاحب کی، اسی لیے نون لیگ کا وفد جو ہے نا وہ جمعے والے دن لندن جا رہا ہے نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں لندن مشاورت کرنے کے لیے. دیکھیں مجھے پریسائزلی نہیں پتا کہ کون جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں مشاورت کی بات تو تب ہوگی جب یہ جو حکومت اپنی طرف سے کوئی ہمیں ایک پروپوزل سامنے لے کے آئے گی کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر یہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے مشاورت ہوگی، ڈسکشن ہوگی. اور جہاں مشاورت کیسے، وہاں اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، وہ تو اتنے بیمار ہیں. حسین نواز آج بھی کہہ رہے تھے کہ جیسی کل ان کی حالت تھی ویسی آج حالت ہے، تو وہاں کیسے یہ لندن میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ کر پائیں گے؟ بڑی حیران کن بات ہے. ویسے مشاورت کے لیے کوئی بھی نہیں، دیکھیں مشاورت کے لیے کوئی نہیں جا رہا ہوگا. اگر کوئی لوگ گئے بھی تو وہ نواز شریف صاحب کی صحت کا پتہ کرنے جائیں گے. یہاں وی آر جسٹ اے ٹیلی فون کال اوے فرام دی لیڈرشپ، اور یہاں بیٹھ کے ایک بات ساری ہوگی. پہلے بھی کام چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا چیئرمین پارٹی کے راجہ ظفر الحق صاحب ادھر ہے، سیکرٹری جنرل ادھر ہے، چاروں صوبوں کے پریزیڈنٹ ادھر ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیے آرمی ایکٹ کا بھی بات جو ہے نا یہ اتنا ایزی اور آسان نہیں ہے. اٹ از ناٹ اونلی دی آرمی ایکٹ. اگر نیشنل ایمرجنسی ہے اور ملک کے اندر قومی سلامتی خطرے میں ہے تو اٹ از ناٹ ون سروس چیف، it is also the air chief, it is also the naval chief, it is also the chairman, joint chief of staff. So there it is not only the army act.
It is Air Force Act 1952, Naval Chief, 53 वाला. बिल्कुल. It is Naval का Ordinance 1961 वो तो आपको ये सोच के करना है ना. ये एक पर्सन ओरिएंटेड तो कोई अमेंडमेंट कभी होनी भी नहीं चाहिए और ना होगी. ये तो होनी चाहिए सिस्टम आर्म्ड फोर्सेस को हमें आगे लेके जाना है, इनकी पोस्टेरिटी का भी ख्याल करना है. तो आई एम श्योर के बेस्ट इंशाल्लाह सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन इसमें डिले और ये गवर्नमेंट के एटीट्यूड की वजह से सोल्यूशन लगता है लंदन से निकलेगा. लंदन ही लोग जा रहे हैं. नून लीग के लोग आज खुद कह रहे थे कि हम लोग लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के लिए, लेकिन बड़ी हैरानगी हुई कि वो नवाज शरीफ साहब तो इतने बीमार हैं, तो वहाँ किस तरह वो इजलास को जो है ना वो टेकअप करेंगे और मुशावरत करेंगे. खैर, मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है. बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका. नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद. नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ वाला रिलीफ भी अब आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब भी जल्द तिब्बी रिलीफ लेकर बैरून मुल्क रवाना होने वाले हैं. हुकूमती वज़रा पहले ही बिलावल भुट्टो साहब को ये मशवरे देते रहे हैं कि अगर आपने रिलीफ लेना है तो दुरुस्त फोरम से रुजू करें, जबकि शेख रशीद साहब तो ये भी कहते रहे हैं कि जरदारी साहब से प्ली बार्गेन शुरू हो चुकी है. कल पीपल्स पार्टी की जानिब से जरदारी साहब की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर की गई. आज इस पर समाअत हुई. फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिम्स अस्पताल के एमएस को नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया और इस बोर्ड में जरदारी साहब के जाती मुआलिज को भी शामिल करने का हुक्म दिया गया है. सवाल यह है कि नवाज शरीफ जो कि कन्विक्टेड थे, सजा याफ्ता थे, उन्हें अगर तिब्बी रिलीफ मिल सकता है तो जरदारी साहब जिनके खिलाफ अभी सिर्फ केसेस चल रहे हैं, सिर्फ इल्जामात हैं, कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ है, क्या उन्हें भी तिब्बी रिलीफ मिल जाएगा? दूसरी तरफ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में ज़ेरे इलाज थे तो हर वक्त सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर एक जान की कैफियत तारी रहती थी. कभी प्लेटलेट्स गिरने की खबरें आ रही हैं, कभी बढ़ने की आ रही हैं. हर वक्त उनकी सेहत से मुतालिक अपडेट किया जा रहा था नून लीग वालों की तरफ से, और नून लीग के रहनुमा भी बीमारी के अलावा किसी और चीज़ पर बात नहीं करते थे. लेकिन वही रहनुमा नवाज शरीफ से यहाँ मुशावरत के लिए लंदन जा रहे हैं, जबकि हुसैन नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी नहीं आई है. उनकी आज भी सेहत वो कहते हैं वैसी है जैसी कल थी. तो फिर सवाल यह है कि सेहत की ऐसी ख़राब सूरत हाल में नवाज शरीफ आखिर मुशावरत कैसे करेंगे? और लंदन एक बार फिर से जो है ना वो सियासी जो मसरूफियात है उनका गढ़ बनने वाला है. और इस अहम इजलास में आखिर ऐसे कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं जो नून लीग से वफ्द लंदन जा रहा है? इस पर मैं बात करूंगी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका. साफ़ी साहब, वैसे हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर उन्होंने शौकत खानम के डॉक्टर्स और ज़ाती अपने सोर्सेज से भी बड़ा उन्होंने चेक करवाया, उनको तसल्ली हुई, उन्होंने कभी ना को बताया. लेकिन फिर जब नवाज शरीफ साहब चले गए फिर उनका लहजा सख्त हो गया, वज़रा भी तज़ीक आमेज़ बातें करने लगे. अब जब जरदारी साहब का भी अब मेडिकल बोर्ड बनने जा रहा है, बन गया है, ज़ाती मुआलिज भी शामिल होंगे, ज़ाहिर है अब एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है कि तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है. आपको लगता है कि हुकूमत अब ज़्यादा एक्टिव होगी, ज़्यादा मोहतात हो जाएगी, ज़्यादा छानबीन करेगी कि जिस तरह से वो बाहर तो चले गए नवाज शरीफ साहब, लेकिन आज भी वो समझते हैं कि शायद उन्होंने झूठ किया है, फरेब किया है. आपको लगता है कि अब हुकूमत ज़्यादा मोहतात होगी कि जरदारी साहब भी ना ऐसे करके बाहर चले जाएं? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत तो अब भी पहले भी जब इस तरह सियासी जमातों के साथ मुफाहमत की कोई कोशिशें हुई हैं तो हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने उनको सबूताज करने की कोशिश की है, और अब भी उनका यही रवैया लगता है. मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब के जाने में कोई इमरान खान साहब या हुकूमत की कोई फैसिलिटेशन शामिल थी, या अगर जरदारी साहब को भी कोई रिलीफ मिलेगा तो उसमें भी मुझे हुकूमत का कोई रोल नज़र नहीं आता. ज़ाहिरी बात है कि जो कुछ हो रहा है वो अदालतों से हो रहा है, और अदालतों में फिर चूँकि प्रोसिक्यूशन उस तरह परसू नहीं करेगी या मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन वो कुछ और ताकतें होती हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात तय होते हैं, वो वज़ीर आज़म या उनकी टीम नहीं होते. तो आपको लगता है कि जरदारी साहब बाहर जाएंगे साफ़ी साहब? जी, सॉरी, सवाल. जरदारी को लगता है कि बाहर जाएंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब को आपने कल परसों सुना होगा, वो कह रहे थे कि हमें यहाँ के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है, हमें हमारे स्टैंडर्ड का जो है ना वो इलाज चाहिए. पता नहीं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उन्हें डॉक्टर्स पर, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है, या हम पूरे मुल्क के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है, वो बाहर जाना चाहते हैं. आपको क्या लग रहा है?
دیکھیے میری ایک تو یہ کہ بیماری اور کسی انسان کی صحت سے متعلق میرا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ اس سے متعلق جو ان کی فیملی دعویٰ کرے اور جو ان کے ڈاکٹر کرے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں یہ تصور کرتے ہوئے کام اٹھتا ہوں کہ ایک انسان یا کوئی خیرخواہ کسی کی بیماری سے متعلق یا صحت سے متعلق کوئی غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے۔ دوسرا، چونکہ معاملات عدالتوں کے پاس ہے، اس لیے میری یہ بھی کوشش رہتی ہے، میں ایک تو قانونی معاملات کو سمجھتا نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ جب عدالت میں ایک معاملہ زیر سماعت ہو تو اس کے بارے میں رائے زنی سے میں گریز کی کوشش کرتا ہوں۔ میں صرف پولیٹیکل سائیڈ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کچھ مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور خصوصاً شہباز شریف کے ساتھ معاملات کافی حد تک میچور ہو چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ جس کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب کا لہجہ اب اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا، اداروں کی طرف اب وہ کوئی اشارہ نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنوں سے دور رہ کے بھی اپنا وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا سلسلہ تھا اس کا پاس رکھا، اور ابھی بھی جو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو بیماری کی وجہ سے گئے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی آج بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، وہ صرف اور صرف فوکس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی ذات کو۔ بالکل۔ اور جو ماضی میں مثلا جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا وہ بھی کہیں اور رہ گیا ہے، جو بلاول صاحب کا لہجہ تھا وہ بھی بڑا شریفانہ بن گیا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چلو نواز شریف صاحب تو بیمار ہیں اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے ادھر آیا ہوا ہوں، حالانکہ یہ بات بھی اتنی کنونسنگ اس لیے نہیں ہے کہ تیمارداری کے لحاظ سے ان کے ساتھ اگر زیادہ خدمت کر سکتی تھی تو وہ تو مریم صاحبہ کرتی تھی، بالکل ان کی زیادہ عقیدت بھی ان کے ساتھ ہے، ادھر بھی ان کے دو بیٹے موجود ہیں، شہباز شریف صاحب کے اپنے ایک صاحبزادے ادھر سلیمان وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ہیں، اور وہ لوگ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو خود بھی بیمار ہے تو ان سے زیادہ بہتر خدمت وہ کر سکتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو تو اس وقت ملک میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اس وقت ملک کرائسس میں ہیں، وہاں بیٹھ کر ان ہاؤس تبدیلی کا مطالبہ کتنی آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اتنی ناگزیر ہو گئی اپوزیشن کے لیے ان ہاؤس چینج، وزیر اعظم کی تبدیلی کیوں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب بغیر کسی اس کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ ان کی ادھر ضرورت بھی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے پراسرار خاموشی کیوں اختیار کی ہے؟ مثلا جیل میں بھی جب تھی تو کبھی کبھی گویا ہو جاتی تھی جب تاریخ پہ آتی تھی، مریم نواز صاحبہ کا نہ ٹویٹ آ رہا ہے، نہ کسی بات پہ وہ رائے دے رہی ہے، نہ وہ بیانی آ رہا، حالانکہ ٹیکنیکلی وہ پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی اس وقت لندن میں جو موجودگی ہے اس کا مطمع نظر مجھے نواز شریف صاحب کی تیمارداری سے زیادہ سیاسی لگتا ہے، کیونکہ جو سیاسی معاملات وہ کرنے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بنسبت ادھر ملاقاتیں بھی آسان ہیں اور ادھر ان کی ایکٹیویٹیز بھی آسان ہیں جو اس وقت وہ اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں کر رہے ہیں۔ تو صافی صاحب وہی سوال میرا بیچ میں رہ گیا، اپوزیشن کے لیے ان ہاؤس چینج کیوں ناگزیر ہو گیا ہے؟ کیوں چاہتی ہے اب اپوزیشن کے وزیر اعظم کی تبدیلی ہونی چاہیے؟ لندن بیٹھ کے مطالبہ کیا ہے آج شہباز شریف صاحب نے۔ ایک تو یہ کہ ان کو امید پیدا ہو گئی ہے، دو تین چیزیں ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ حکومت ہر محاذ پہ ناکام ہو گئی ہے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اب اگر وہ اس حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے تو عوام بھی اس کو سنتی ہے اور ملک کے مقتدر حلقے بھی اس کو سنتے ہیں۔ دوسری ریزن اس کو کہ ان کو یہ خوش فہمی ہو گئی ہے یا ان کا یہ تجزیہ بن گیا ہے کہ شاید ریاستی اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات اب اسی طرح آئیڈیل نہیں رہے جس طرح کے کچھ عرصہ پہلے تھے۔ تیسرا ان کو یہ ہے کہ جو اکنامک سچویشن ہے
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت اور موجودہ قیادت کے ساتھ بہتر اور اس کی پالیسیوں کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتی، اور ظاہری بات ہے کہ ملک کے مقتدر حلقے بھی اس حوالے سے پریشان ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ مولانا کے دھرنوں سے، مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب جب دھرنا دینے آ رہے تھے تو شہباز شریف صاحب ان کو منع کر رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب ان کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ جی ویسے بھی چند مہینوں میں تبدیلی آنے والی ہے اور ہماری مرضی کے مطابق ہمارے خدشات دور کر دیے جائیں گے اور ہمارے تحفظات کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اسی طرح کے یقین دہانیوں کے پرویز ساتھ الہی نے بھی بھیجا گیا ہے۔ جی کچھ راز پرویز صاحب کی۔ اچھا آخری سوال صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ، ان کے وزراء کے جو ٹونٹس ہیں، اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ کہ بہت سے معاملات ہیں جن پر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرنے ہیں؟ اب الیکشن کمیشن کا یہ آپ معاملہ دیکھ لیں، ابھی تک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے میں ترمیم کو لے کر اپوزیشن گیو اینڈ ٹیک کو کچھ کرنا چاہتی ہے، اس فارمولے پر عمل کرنا چاہتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے لوگ تو کہہ رہے ہیں بھائی کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر ہم آگے چلیں گے۔ دیکھیے عمران خان کوئی سادہ انسان نہیں ہے، وہ بڑے تیز اور سمجھدار انسان ہیں، اور پھر اب ظاہری بات ہے کہ حکومت میں بھی اتنے عرصے رہے تو وہ حکومت اور ریاستی چالوں کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ان کے مشیروں میں بھی بڑے شاطر اور سمجھدار لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جو ایک چیز میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ اگر آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ بالکل۔ اگر ابھی جو اس وقت سر دست آپ کو ایک امیجیٹ مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں۔ الیکشن کمیشن وہ ابھی غیر فعال ہونے جا رہا ہے، اس کے تقرری کے لیے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بہتر۔ ان سب کچھ کے باوجود عمران خان صاحب کیوں بار بار اپوزیشن کو اشتعال دلاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ بالکل۔ میں تو اپنے طالب علمانہ ذہن کے مطابق جو اس کا جواب سمجھا ہوں کہ ایک طرف تو عمران خان کی اپوزیشن اس کنٹیکسٹ میں ضرورت ہے، لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ ایک تو جب وہ این آر او کا ذکر شروع کر دیتے ہیں یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ان کو کوئی اشارے مل جاتے ہیں یا اطلاعات مل جاتی ہے کہ شاید اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی این آر او ٹائپ چیز ہونے جا رہی ہے۔ اچھا۔ جتنا زیادہ عمران ذکر کرتے ہیں تو وہ اس چیز کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ پس پردہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے سامنے جب تاریخ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا اور پرویز مشرف کا این آر او ہو گیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا مسلم لیگ قاف کی اور شوکت عزیز کی چھٹی۔ بالکل۔ تو جو پی ٹی آئی ہے یہ اس دور کی مسلم لیگ قاف ہے، اور عمران خان صاحب بنیادی طور پہ شوکت عزیز کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپوزیشن کے ساتھ یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات بن جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی چھٹی۔ آپ کے اس تجزیے نے یہ تحریک انصاف کے لوگوں میں خدشات اور بڑھا دیے ہوں گے، یقیناً وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ صافی صاحب نے آج بات کیا کری ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب خود ہی خدشہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپوزیشن کو اشتعال دلاتے ہیں، اپوزیشن کو ملانے کی بجائے بار بار ان کو اشتعال دلاتے ہیں، تاکہ وہ اگر کوئی سی بی ایمز یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دونوں طرف سے ہو رہی ہیں تو وہ ریورس ہو جائیں، وہ کیا نہ جا ہو جائیں۔ سکے۔ بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے جوائن کریں بیورو چیف لندن سے غلام حسین اوان، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ غلام حسین آپ کا۔ غلام حسین، ہمیں تو کنسرن اب فی الحال تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ جب وہ یہاں پر تھے ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان، وہ ڈیلی میڈیا پر آتے تھے، ہمیں اپڈیٹ کرتے تھے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کیسا ہے، شوگر کیسی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، طرح طرح کی وہ چیزیں آگے بتاتے تھے، اپڈیٹ کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلا جی پرسوں جا رہا ہے جی نون لیگ کا وفد جا رہا ہے مشاورت کے لیے مختلف معاملات پر، تو کیا ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اس طرح اجلاس طلب کر سکیں، وہاں پہ بیٹھ گھنٹوں گھنٹوں
بیٹھ کے مشاورت کر سکیں سیاسی معاملات پہ؟ بہت شکریہ شازیہ. پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تقریباً 40 منٹ پہلے جو ہے وہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف جو ہے اپنے دانتوں کے جو چیک اپ کے لیے گئے ہیں. جب وہ گاڑی میں روانہ ہونے لگے تو حسین نواز نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے دانتوں کے چیک اپ کے لیے جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, اور کل بھی جو ہے ان کی ہاسپٹل کے اندر اپوائنٹمنٹس ہیں. جس دن سے میاں نواز شریف یہاں پر آئے ہیں ان کے گھر کے باہر ہمارے سمیت جو ہے وہ سارا میڈیا تقریباً وہاں باہر ہی بیٹھا رہتا ہے. جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, میڈیا کی گاڑیاں ان کے تقریباً ساتھ ہی جاتی ہیں جس ہاسپٹل میں جاتے ہیں. تو ہماری جو لیکن یہاں پر ایک چیز ہے شازیہ کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اپنے ذاتی جو ڈاکٹر عدنان ہیں یا ان کے بیٹے ہیں, وہی جو میڈیا کو بتائیں گے ہمیں اسی انفارمیشن پر اکتفا کرنا پڑتا ہے. چونکہ یہاں پر پرائیویسی ایکٹ جو ہے وہ کافی آپ کو پتا ہے اسٹرانگ ہے. یہاں پر ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتے. ڈاکٹر جو ہیں ہاسپٹل کے اندر اگر ہمارے سامنے کوئی رپورٹس بھی آ جائیں تو ہم ایسی چیز کو کوڈ نہیں کر سکتے جو کہ مریض پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ڈاکٹر جو ہے وہ اس طریقے سے اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں کرتے تھے. ڈاکٹرز کی طرف سے اجازت نہیں ہے ان کو کہ وہ اس طرح میڈیا پہ اپڈیٹ کریں کسی پیشنٹ کی سچویشن کو. بالکل نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ان کی جو ڈاکٹر جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ اس طرح اگر پبلک کریں گے تو جو مریض کی اپنی پرائیویسی ہے وہ اس پہ ڈسٹرب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عدنان فیملی کی مشاورت سے, میاں نواز شریف کی مشاورت سے جو چیزیں میڈیا کو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی فلاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور فلاں ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں. کوئی جو مریض کی انٹرنل کنڈیشن ہے اس کے بارے میں پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو NHS ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کے رولز اس حوالے سے کافی کلیئر ہیں کہ آپ کے مریض کی اس طرح کی پرائیویسی کو جو ہے وہ پبلک نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اندر جا کر جو ہے وہ ہاسپٹل سے ایسی خبر نہیں لا سکتے یا نہیں اس کو نشر کر سکتے جو کہ مریض کی پرائیویسی جس سے ڈسٹرب ہو. اور لیکن جس دن سے آئے ہیں ایک چیز تو لگ رہی ہے نا حسین, یہاں وہ بالکل ہاسپٹل میں رہتے تھے, ان کے اپنے گھر میں جو ہے نا وہ ایک ICU بنا دیا گیا تھا یہاں پر, تو جس سے ظاہر ہے لگتا تھا کہ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, سیریس ہیں, تو وہاں تو وہ ایڈمٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ابھی صرف ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, بیماری کا پتہ چل جائے گا, پھر ڈاکٹر کوئی فیصلہ کریں گے, پھر ایڈمٹ کریں گے. کیا کچھ ایسی سچویشن ہے کہ ابھی وہ پراپرلی ایڈمٹ نہیں ہوئے ہیں کسی ہاسپٹل میں؟ بالکل شازیہ, یہی سوال جو کہ عام پاکستانی کے ذہن میں بھی ہوتا ہے جب وہ میاں نواز شریف کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے, تو یہ سوال بالکل اٹھتے ہیں. اور یہی ہم نے سوال جو ہے ڈاکٹر عدنان سے بھی کیا اور ان کے بیٹے سے بھی کیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف اس وقت اسٹیرائڈز پر ہیں اور ان کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہ سکیں یا وہ گاڑی میں نہ بیٹھ سکیں یا گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل جگہ. ان کی بیماری کی نوعیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور اس بیماری کے اندر مریض کے جو انٹرنل ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ جو متاثر ہوتی ہیں, لیکن مریض چل پھر سکتا ہے, گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے, کھا سکتا ہے, اس طرح. لیکن ہم نے ابھی تک جو ہے وہ ان کو یہاں پر کسی سے میل ملاقاتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا, بلکہ میڈیا نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ انہوں نے تعزیت کرنی تھی. کلثوم نواز جب سے جو ہے وہ دنیا سے گئی ہیں, میڈیا بھی ان سے نہیں مل سکا, لیکن ابھی تک اس چیز کی بھی اجازت کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. بیورو چیف غلام حسین اوان ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین, نیب ایک بار پھر سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے, متحرک نظر آ رہا ہے, اور اس بار بھی نیب کے ریڈار پر نون لیگ کی اہم شخصیات ہیں. جاری ہفتے میں نیب نے شہباز شریف کے اثاثے منجمد کیے, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر LNG ریفرنس دائر کیا, اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کی ایک اور اہم شخصیت کے گرد نیب نے اپنا شکنجہ سخت کر لیا ہے. ذرائع سے ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اطلاعات کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور شیخو پورہ سے نون لیگ کے MNA میاں جاوید لطیف کے خلاف باقاعدہ طور پر منی لانڈرنگ, آمدن سے زائد اثاثہ جات اور بینامی جائیداد کے حوالے سے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. سورسز یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحقیقات کے بعد ثبوت ملنے پر لیگی رہنما کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے, جبکہ اس سے پہلے محکمہ اینٹی کرپشن میں بھی میاں جاوید لطیف کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. سرکاری زمین بھی ان سے بازیاب کروائی جا چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف کے خلاف کیا کچھ سامنے آتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد, کیا وہ بھی نیب کی تحقیقات میں کلیئر ہو پاتے ہیں, نہیں ہو پاتے ہیں. اس کے لیے مزید انتظار کرنا پڑے گا. یہ ہمارے سورسز کی خبر جو ہم نے آپ سے شیئر کی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.